امی جان اگر آپ کے پاس کوئی سپر پاور ہوتی تو وہ کون سی ہوتی بھلا؟ میں تو ضرور اڑنا چاہتا، کتنا مزہ آتا اگر میں ہوا میں اڑ سکتا۔ بہت خوب، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ایک ایسے نبی بھی تھے جن کے حکم سے ہوا چلتی تھی؟ سچ میں؟ کون تھے وہ تھے اللہ کے نبی اور ایک عظیم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہ اپنے عظیم والد حضرت داؤد علیہ السلام کے علم اور سلطنت کے وارث بنے تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت دی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ واہ! ترجمہ: اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا جو صبح کے وقت 1 مہینے کا فاصلہ طے کرتی اور شام کو بھی 1 مہینے کا فاصلہ طے کرتی تھی، اور جنات میں سے کچھ اس کے رب کے حکم سے اس کے سامنے کام کرتے تھے۔ جنات میں سے بھی؟ جی بیٹا۔ ترجمہ: وہ جنات سلیمان کے لیے جو وہ چاہتے بنا دیتے، بڑی بڑی عمارتیں، مجسمے، تالابوں جیسے بڑے بڑے پیالے اور بھاری دیگیں۔ واو! اور تمام جانور اور پرندے بھی ان کے لشکر کا حصہ تھے۔ تو امی جان کیا وہ پرندوں کی باتیں بھی سمجھتے تھے؟ جی بیٹا، یہی تو ان کی سب سے خاص بات تھی، وہ خود اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی کہتے تھے۔ ترجمہ: اور اس نے کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے، بے شک یہ کھلی ہوئی فضیلت ہے۔ ان کی رحم دلی کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا بہت بڑا لشکر لے کر ایک وادی سے گزر رہے تھے، جب ایک چھوٹی سی چیونٹیوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو وہ فوراً اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے پکاری۔ ترجمہ: اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ننھی سی جان کی بات سن لی اور اس کے خیال پر مسکرا دیے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی۔ ترجمہ: پھر وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے، میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ واہ! یعنی وہ اتنے طاقتور ہو کر بھی اتنے نرم دل تھے۔ بالکل، اور وہ اپنے کام اور اپنی سلطنت کے معاملے میں بہت پکے تھے۔ ایک دن وہ اپنے پرندوں کے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے کہ انہیں ایک بہت اہم پرندہ ہدہد نظر نہیں آیا۔ ترجمہ: اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ ہدہد کہاں غائب ہے، لیکن وہ ہدہد صرف چھٹی پر نہیں گیا تھا، بلکہ وہ ایک ایسی خبر لانے والا تھا جو ایک پوری سلطنت کو بدلنے والی تھی۔ امی جان وہ کون سی خبر تھی؟ وہ کیا خبر لانے والا تھا، بتائیں۔ یہ ہم جانیں گے اپنی کہانی کے اگلے حصے میں۔ امی جان جلدی سے بتائیں، ہدہد کہاں گیا تھا اور وہ کیا خبر لانے والا تھا؟ اچھا بتاتی ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کے غائب ہونے پر فکر مند تھے، کچھ ہی دیر میں ہدہد واپس آیا اور اس نے ایک بہت بڑی اور حیران کن خبر سنائی۔ ترجمہ:
پھر تھوڑی دیر کے بعد ہدہد حاضر ہوا اور کہا کہ میں حضور کے پاس وہ خبر لایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں، اور سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر بادشاہی کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو انہیں آراستہ کر کے دکھایا ہے اور انہیں راستے سے روک دیا ہے، سو وہ راہ پر نہیں چلتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہدہد کے ہاتھ ملکہ سبا کو ایک خط بھیجا۔ ترجمہ: یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ تو کیا ملکہ نے ان کی بات مان لی؟ نہیں، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ کوئی عام بادشاہ ہوئے تو مال و دولت سے خوش ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے قاصدوں کے ہاتھ بہت قیمتی تحفے بھیجے، لیکن جب وہ قاصد تحفے لے کر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو دیکھا اور فرمایا۔ ترجمہ: کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ انہوں نے تحفے واپس کر دیے اور ملکہ کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ اللہ کا حکم نہیں مانیں گی تو وہ ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جب ملکہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں تو اس نے خود حضرت سلیمان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان کو پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہیں تو انہوں نے دربار والوں سے کہا۔ ترجمہ: اے دربار والوں، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچے؟ ایک بہت طاقتور اور بڑے جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، لیکن ایک نیک عالم اور جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا۔ ترجمہ: میں آپ کی پلک چپکنے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ پلک چپکتے ہی ملکہ کا سینکڑوں میل دور موجود تخت حضرت سلیمان کے سامنے تھا۔ کیا مطلب؟ سچ میں پلک چپکتے ہی؟ جی بیٹا، اب ملکہ کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں موجود تھا اور ملکہ خود سفر کر کے آ رہی تھی۔ امی جان، جب وہ آئیں گی اور اپنا تخت دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ کیا ملکہ یہ دیکھ کر ایمان لائیں گی یا اسے جادو سمجھیں گی؟ اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم جانیں گے اپنی کہانی کے اگلے حصے میں۔ امی جان پلیز بتائیں، جب ملکہ سبا حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچی تو کیا ہوا؟ زین بیٹا، جب ملکہ سبا وہاں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ اپنا تخت دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، گویا یہ وہی ہے۔ پھر انہیں ایک شیشے کے محل میں لے جایا گیا۔ اس کا فرش اتنا چمکدار تھا کہ ملکہ نے اسے پانی سمجھا اور اندر جانے کے لیے اپنے پانچے اوپر اٹھا لیے۔ تب حضرت سلیمان نے بتایا کہ یہ پانی نہیں، شیشے کا محل ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ایمان لے آئی۔ ترجمہ: اس نے کہا،
اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی فرما بردار ہوئی ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ امی جان، کیا اللہ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے؟ جی زین بیٹا، اللہ اپنے سب سے پیارے بندوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ ایک بار اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک آزمائش میں ڈالا جب ان کے تخت پر ایک بے جان جسم ڈال دیا گیا۔ یہ انہیں یاد دلانے کے لیے تھا کہ ساری طاقت اور بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف رجوع کر گئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگ کر ایک بہت خاص دعا کی۔ وہ کون سی دعا ہے امی جان؟ نمرا بیٹا، یہ دعا اللہ نے قرآن پاک میں بھی بتائی ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو امی جان، ان کی وفات کیسے ہوئی؟ وہ تو اتنے طاقتور تھے۔ نمرا بیٹا، ان کی وفات کا قصہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والا اور سبق آموز ہے۔ اللہ نے ان کی موت کے ذریعے دنیا کو ایک بہت بڑا راز بتایا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے۔ جنات جو ان سے ڈرتے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں اور کام کرتے رہے۔ بہت عرصے بعد جب ایک چھوٹی سی دیمک نے ان کی لاٹھی کو اندر سے کھا لیا تو لاٹھی کمزور ہو کر ٹوٹ گئی اور وہ گر پڑے۔ تب جا کر جنات کو پتہ چلا کہ وہ تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کیا تو ان کی موت پر جنات کو کسی نے آگاہ نہ کیا مگر زمین کے ایک کیڑے نے جو ان کا عصا کھا رہا تھا۔ بس جب وہ گر پڑے تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ تو دیکھا بچوں، اس واقعے سے اللہ نے دنیا کو سکھایا کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ جسے چاہے طاقت دے، لیکن اصل بڑائی شکر ادا کرنے، نرم دل ہونے اور اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں ہے۔ شکریہ امی جان، یہ تو سب سے اچھی کہانی تھی۔ جی امی جان، بالکل، ہمیں بہت مزہ آیا۔ خدا